الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام مسائل قربانی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم قربانی کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اس بات پر کلام کریں گے کہ قربانی کا لغوی معنی کیا ہے، قربانی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، قربانی کسے کہا جاتا ہے، شریعت میں قربانی کا درجہ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر یہ قربانی کس پر لازم ہے، کس پر لازم نہیں ہے، پھر جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے وہ کون سے ہیں اور کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان جانوروں کی عمر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، پھر اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید لیا تو اب اس جانور کو دوسرے جانور سے تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اسے بیچ کر کوئی دوسرا جانور لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، پھر کن جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے، ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کن جانوروں میں شرکت نہیں ہو سکتی، قربانی کے جانور کے عیوب کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، ذبح کے حوالے سے مسائل پہ کلام کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں اس بات پر کہ قربانی کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی قربانی کسے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک لغوی معنی کی بات ہے تو قربانی کہتے ہیں ما یتقرب بہ العبد الی ربہ، وہ کام جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے ضروع لغت کی۔ اصطلاحی تعریف کی طرف آئیں تو اصطلاح کے اندر اسم لحیوان مخصوص بسن مخصوص یذبح بنیت القربہ فی یوم مخصوص، یعنی مخصوص عمر کے مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے اندر بیسک چیز کیا ہے؟ اراقۃ الدم، خون بہانا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جن دنوں میں قربانی کرنا لازم ہے اس میں قربانی کرنے سے ہی بندہ بری و ذمہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اس دن صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، جتنے پیسوں کا جانور آنا ہے یہ پیسے اس سے میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ غریب کی مدد کرنا اپنی جگہ پر کار مستحسن ہے، اچھا کام ہے، آپ مدد کریں، قربانی کے دنوں میں بھی مدد کر سکتے ہیں، قربانی کے علاوہ دنوں میں بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پر شریعت نے قربانی کو لازم کیا ہے تو اس میں آپ جب تک مخصوص جانور کو قربان نہیں کریں گے، ذبح نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ بری و ذمہ نہیں ہوں گے، مواخذے سے نہیں بچیں گے، عند اللہ آپ کی گرفت ہوگی۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، توقیفی حکم ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب قربانی کی حیثیت کی طرف آئیں کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، تو قربانی کی شرعی حیثیت ہے وجوب، قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے احادیث طیبہ میں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمانوں کا شروع سے اس بات پر اجماع چلا رہا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک مستقل توارث ہے مسلمانوں کا قربانی کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کئی ائمہ تفسیر جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد، امام اکرمہ، امام حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہاں وانحر سے مراد قربانی کرنا ہے۔ حدیث کی طرف آئیں تو بڑی تعداد ہے، اور بالخصوص ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا ہے من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، یعنی ہماری جائے نماز کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور بعض روایات میں یہ فرمایا کہ ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا لازم ہے۔ تو قربانی کرنا شریعت کی نظر میں واجب ہے، لیکن یہ واجب کب ہے؟ آیا سب پر واجب ہے یا اس کی کوئی مخصوص شروط ہیں؟ تو اس طرح شریعت کے دیگر احکام ہیں، ان احکام کے اندر کچھ شروط ہوتی ہیں، تو اسی طرح قربانی کے اندر بھی کچھ شروط ہیں۔ ہر بندے پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن واجب کس پر ہے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر 5 شروط ہیں: اسلام، اقامت، حریت، بلوغ، یسار۔ یہ 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو قربانی کرنا لازم ہوگا۔ پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی لازم نہیں۔ دوسری شرط ہے اقامت، یعنی بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر شریعت نے قربانی کو واجب قرار نہیں دیا، کیونکہ اگر مسافر پر قربانی لازم کر دی جائے تو اس کے سفری معاملات میں دشواری ہوگی، حرج ہوگا، مشقت میں مبتلا ہوگا، اور شریعت حرج اور مشقت کو پسند نہیں فرماتی، تو اس لیے مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ تیسری شرط ہے حریت، آزاد ہونا۔ غلام پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، قربانی قربت مالیہ ہے، اور جو مالی قربتیں ہوتی ہیں یہ غلام پر لازم نہیں ہوتی۔
چوتھی شرط ہے اس کی بلوغ، بالغ پر قربانی لازم ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے، مفتبی قول یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، بلوغ اس کے لیے شرط ہے۔ نابالغ پر خود بھی قربانی واجب نہیں، اور نابالغ کے سرپرست پر بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر نابالغ کے والدین نابالغ کی طرف سے قربانی کر دیں تو اچھی بات ہے، مستحب کام ہے، مستحب ہونے میں کلام نہیں ہے، وجوب میں بہرحال کلام ہے۔ وجوب مفتبی قول کے مطابق نابالغ پر نہیں ہے، بلوغ اس کے لیے شرط ہے۔ پانچویں شرط اس کے لیے ہے یسار، مالدار ہونا، غنی ہونا۔ اور غنی اور مالدار کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کو۔ جو صاحب نصاب ہے وہ شریعت کی نظر میں غنی ہے، مالدار ہے، موسر ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ وہ نصاب شریعت نے کیا رکھا ہے؟ نصاب اس کا زکوٰۃ کی طرح ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں اور اس میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں حوالان حول شرط ہے، 1 سال مکمل ہونا شرط ہے، جبکہ قربانی کے لیے حوالان حول شرط نہیں ہے، سال مکمل ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، یعنی زکوٰۃ مخصوص اموال پر لازم ہوتی ہے، ہر طرح کے مال پر لازم نہیں ہوتی، سامان وغیرہ پر لازم نہیں ہوتی، جبکہ قربانی کے اندر ایسا نہیں۔ قربانی میں جب نصاب کا حساب لگایا جاتا ہے تو ہر قسم کا سامان کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ اس کی مالیت کے برابر سامان۔ یعنی بندے کے پاس جو کچھ بھی سامان ہے اس سامان کا حساب لگائیں گے، حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی سامان آپ کے پاس ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے اور آپ پر دین کو منہا کیا جائے تو نصاب آپ کے پاس بنتا ہو تو اس صورت میں آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز آپ پر قربانی لازم نہیں۔ یعنی غنی پر قربانی بہرحال لازم ہے۔ اس میں سے حاجت اصلیہ منہا ہوتی ہے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری اشیاء جن کے بغیر انسان کی زندگی دشوار ہو جائے وہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں، ان اشیاء کو مائنس کیا جائے گا، منہا کیا جائے گا نصاب میں سے، وہ نصاب میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ جیسے رہنے کا گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کی سواری ہے، اسی طرح آپ کے پاس جو پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ ہیں، یا حصول علم کے لیے لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل وغیرہ ہیں، تفریح کا سامان نہیں۔ اگر تفریح کے لیے موبائل ہے یا تفریح کے لیے لیپ ٹاپ ہے وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا، لیکن ضرورت والا شمار ہوگا۔ تو جو حاجت اصلیہ ہے اس کو مائنس کریں گے۔ اسی طرح جو آپ پر دین ہے وہ دین بھی مائنس کیا جائے گا، چاہے وہ آپ نے قرض کسی کا دینا ہو، قرض کسی سے لے رکھا ہو وہ دینا ہو، یا آپ نے بجلی کا بل بھرنا ہے، یا گھر میں راشن ڈلوانا ہے، یا آپ نے گھر کا کرایہ دینا ہے، کرایہ کے گھر میں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی حاجت اصلیہ کے ساتھ لاحق کی جائیں گی۔ تو حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو بھی سامان ہے دین میں مشغول نہ ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو تو آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز آپ پر قربانی لازم نہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شریف فقیر ہوتا ہے، یعنی جو غنی نہیں ہے جس پہ قربانی لازم نہیں، وہ شریف فقیر کہلائے گا شریعت کی اصطلاح میں۔ تو شریف فقیر پر قربانی لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر شریف فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے اور اسی کی قربانی کرے، وہ اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا کسی اور جانور کے ساتھ۔ یہ شریف فقیر پر لازم اس لیے ہے کہ اسے فقہا نے نظر کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ جب شریف فقیر جس پر شریعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن اس نے خود قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو گویا اب یہ نظر اور منت کے قائم مقام ہو گیا اس کا یہ خریدنا، تو اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح منت کی جو قربانی ہوتی ہے، کسی نے منت مانی قربانی کی تو منت کی قربانی بھی بہرحال لازم ہوتی ہے، لیکن منت کی قربانی میں یہ ذہن نشین رہے کہ جب منت کی قربانی کی جائے گی تو اس کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے، سارے کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو غنی قربانی کرتا ہے یا شریف فقیر قربانی کرتا ہے، یہ قربانی اس کا گوشت یہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن منت کا جو گوشت ہے وہ خود نہیں کھا سکتا منت ماننے والا، اس کا گوشت سارے کا سارا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ بات ہم نے کی قربانی کی شروط کے والے سے، قربانی کا لغوی معنی بھی بیان ہو گیا، قربانی کا اصطلاحی معنی بھی بیان ہو گیا، قربانی کی حیثیت شرعی درجہ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، وجوب یہ بھی بیان ہو گیا، قربانی کرنے کے واجب ہونے کے لیے کیا شروط ہیں اس پر بھی ہمارا کلام تفصیلی ہو گیا۔ اب آگے ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کس قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے اور کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت نے بنیادی طور پر قربانی کے لیے 3 طرح کے جانوروں کو فکس کیا ہے، یہ 3 جانور ان کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ 3 جانور کون سے ہیں؟ 3 جنسیں ہیں، ایک بکری، دوسرا گائے، تیسرا اونٹ۔
بکری کے یہ 3 جنسیں ان کی تمام انواع ان کے اندر شامل ہیں، یعنی مذکر مؤنث سب ٹھیک ہے، بکری ہو یا بکرا ہو چلے گا۔ اسی طرح دمبا دمبی بھیڑ وغیرہ نر ہو یا مادہ وہ بکری کے ساتھ لاحق ہے۔ اسی طرح بھینس اور بھینسا یہ گائے کے ساتھ لاحق ہے۔ تو بکری، بکرا، دمبا دمبی بھیڑ نر ہو یا مادہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، بیل کی قربانی کر سکتے ہیں، بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، بھینسے کی قربانی کر سکتے ہیں، اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جو بکری ہے، بکری اور اس کی انواع جتنی بھی ہیں جو اس کے تحت شامل ہیں، ان سب میں صرف ایک بندے کی طرف سے یہ قربانی ہو سکتی ہے، ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 لوگوں کا شریک ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ اجازت ہے کہ 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بکری وغیرہ کے اندر ہی بعض کا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک گھر کے لوگوں میں ایک سے زائد افراد پر قربانی لازم ہوتی ہے، لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیا جاتا ہے، ایک بکرا یا بکری قربان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جس پر قربانی لازم ہے وہ ہر بندہ اپنی الگ قربانی کرے گا یا قربانی کے اس جانور میں حصہ لے گا جس میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک بکری یا ایک بکرا صرف ایک فرد کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اور جن روایات کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ ایک بکری ایک بکرا جو ہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہوا، تو وہاں تشریک فی الثواب مراد ہے، یعنی سرکار علیہ السلام نے ثواب میں شریک کیا تھا باقیوں کو۔ قربانی تو سرکار علیہ السلام کی اپنی تھی، بقیہ افراد کو آپ نے ثواب میں شریک کیا تھا، یعنی جو ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ تو ثواب میں کسی کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب کی ادائی بہرحال ایک کی طرف سے ہوگی چھوٹے جانور کی صورت میں۔ بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ ہو تو پھر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر جن جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے ان کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی شریک کی نیت گوشت کی نہ ہو، یعنی کوئی نہ کوئی قربت مقصود ہو، چاہے واجب قربانی مقصود ہو یا عقیقہ مقصود ہو تو ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اگر کسی کی نیت صرف گوشت کی ہے، گوشت حاصل کرنے کی نیت سے کسی نے اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ سب کی نیت قربت کی ہونا ضروری ہے، ثواب کی ہونا ضروری ہے۔ جہت الگ الگ ہو سکتی ہے، کوئی واجب قربانی کی نیت سے حصہ ڈال رہا ہے، کوئی عقیقے کی نیت سے حصہ ڈال رہا ہے تو ڈالا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور عقیقہ جو ہے لڑکے کا ہو تو 2 حصے ڈالنا بہتر ہے، لڑکی کا ہو تو 1 حصہ ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر لڑکے کے بھی 2 حصے ڈال دیے، 1 حصہ ڈال دیا 2 کی جگہ تو بھی کفایت کرے گا، حرج نہیں ہے، 1 حصہ بھی لڑکے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو حدیث مبارک میں فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربان نہ کرو مگر مسنہ جانور کو۔ مسنہ کا معنی ہوتا ہے کبیر و سن، بڑی عمر کا۔ تو تینوں کے اندر مسنہ الگ الگ ہے۔ بکری اور جو اس کی انواع ہیں اس کے اندر یعنی چھوٹا جانور، اس میں مسنہ سے مراد ہے 1 سال کا جانور۔ بڑا جانور کے اندر گائے اور گائے کی انواع، ان کے لیے 2 سال کی عمر ہونی چاہیے کم از کم، اور اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال کی عمر درکار ہے، یعنی اونٹ 5 سال کا ہو تو قربانی کر سکتے ہیں، 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ گائے اور اس کی انواع کے اندر 2 سال ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بکری اور اس کی انواع جو ہیں ان کے اندر 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس میں ایک استثناء ہے اور وہ استثناء ہے جزا من الدان۔ دان یعنی دمبا یا بھیڑ، اس کے اندر چونکہ سرکار علیہ السلام نے خود استثناء کیا ہے کہ 6 ماہ کا بھیڑ کا بچہ یا 6 ماہ کا دمبے کا بچہ اگر اتنا فربا ہو کہ اسے 1 سال والوں میں شامل کیا جائے تو 1 سال کا ہی لگتا ہو دور سے دیکھنے میں، تو اس صورت میں اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ادروائز اس میں بھی 6 ماہ میں قربانی نہیں کر سکتے اگر وہ 1 سال کا نہ لگتا ہو تو۔ یہ خوب ذہن نشین رہے، دمبا یا بھیڑ کے اندر جو یہ استثناء ہے کہ 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، 6 ماہ کی بھیڑ کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، یہ اسی وقت ہے جب کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو۔ اگر وہ اتنا فربا نہیں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو جانور قربان کرنے کی ذات ہے، ان کے علاوہ اور کسی قسم کے جانور کی ذات نہیں۔ ہرن کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، مرغی کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے جناب میں ان سے ہٹ کے جانور قربان کرتا ہوں، یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ جانور ہیں، جن جانوروں کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے صرف انہی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے سوا دیگر جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر ان جانوروں کے اندر بھی اہلی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اہلی کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جن سے انسان مانوس ہوتے ہوں
ہوں جنہیں پالا جاتا ہو۔ وحشی کا معنی ہوتا ہے جنگلی جانور، جیسے گائے کے اندر نیل گائے وغیرہ ہے، یہ جنگلی جانور ہیں، انہیں عام طور پر پالا نہیں جاتا، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہے کہ جناب یہ وحشی ہے لیکن میں نے اسے پال لیا ہے، تو بھی کسی کے پال لینے سے وحشی جانور، وہ جانور شریعت کی نظر میں اہلی شمار نہیں ہوتا قربانی کے باب میں، وہ بہرحال وحشی ہی رہتا ہے، تو اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے ہرن بعض لوگ پالتے ہیں لیکن چونکہ شریعت نے اس کو وحشی جانور قرار دیا ہے، جنگلی جانور ہے، تو ہرن چاہے کوئی پال ہی کیوں نہ لے اس کے باوجود اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جن جانوروں کی قربانی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان جانوروں کو خریدنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی خرید کر قربانی کرے تو اچھی بات ہے، اگر خریدا نہیں ہے، کسی کے پاس پہلے سے ہی ہے، کسی نے پالا ہوا ہے اور وہ قربانی کے ایام میں ان جانوروں کی قربانی کر دیتا ہے اپنے پالتو کسی جانور کی، اگر وہ قربانی کی شروط کے مطابق ہوں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ قربانی کے ایام میں یا اس کے قریب آپ جانور بازار سے خرید کر ہی قربانی کریں۔ جو آپ کا پالتو جانور ہے، اگر وہ قربانی کی شروط کے مطابق ہے تو قربانی کے دنوں میں اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب آئے قربانی کے جانوروں کے عیب کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں عیب دیکھیں، ایک عیب ہوتا ہے عیب یسیر اور ایک ہوتا ہے عیب کثیر۔ عیب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ معمولی عیب، معمولی عیب سے چونکہ عام طور پر جانور کم ہی خالی ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت نے اس میں رخصت دی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، بالکل تندرست ہو، ٹھیک ہو، اللہ کی راہ میں اسی کو قربان کیا جائے۔ لیکن اگر معمولی عیب ہے، عیب یسیر ہے، تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، بعض کراہت کے ساتھ اور بعض بلا کراہت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو عیب کثیر ہے، عیب کثیر والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، شریعت اسے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب عیب سے مراد کیا ہے یہ بھی خوب سمجھ لیا جائے۔ عیب سے مراد وہ عیب ہے جسے تاجروں کے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہو، یعنی مارکیٹ میں جو بیچنے والے ہیں جانوروں میں جس چیز کو وہ عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے جانور کے ریٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہو، تو وہ شریعت کی نظر میں عیب ہے، اور وہ عیب جس کی وجہ سے منفعت یا حسن و جمال مکمل طور پر زائل ہو جائے جانور کا، وہ عیب ہوگا یا اس عضو کا۔ اگر مکمل طور پر حسن و جمال زائل نہیں ہوا یا مکمل طور پر منفعت زائل نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ عیب عیب یسیر کہلائے گا، عیب کثیر نہیں کہلائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ چند مثالیں بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ ناک ہے، تو کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ عیب ہے۔ دانت ہیں، کسی جانور کے دانت بالکل نہیں ہیں یا اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا، تو یہ بھی عیب کثیر ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر معمولی سے دانت ٹوٹے ہیں 2-3 اور وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ یہ عیب یسیر ہے، قلیل عیب ہے، اس میں قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ آنکھ جو ہے، کسی جانور کی دونوں آنکھیں نہ ہوں یا ایک آنکھ نہ ہو تو اس صورت میں یہ عیب کثیر ہے، قربانی اس کی جائز نہیں۔ اگر جو ہے وہ جانور بھینگا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، یہ عیب یسیر ہے، یہ عیب کثیر نہیں ہے، لیکن اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح سینگ ہے، اگر کسی کے سینگ بالکل نہیں ہے، سر کے اوپر سے اگر سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر سینگ اس طرح توڑنا کہ سر کے اندر سے، جڑ کے اندر سے سینگ نکال لیے گئے ہوں اور زخم ہو اور وہ زخم بھرا نہ ہو تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب کثیر ہے۔ لیکن اگر صرف اوپر سے سینگ توڑے ہیں یا ٹوٹے ہیں اور جڑ سلامت ہے، یا توڑے تو جڑ سے ہی تھے اندر سے لیکن وہ زخم بھر گیا ہے اور سر میں اب کوئی زخم نہیں ہے، تو اس صورت میں اب یہ عیب یسیر کہلائے گا اور قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح کان ہے، اگر کان پیدائشی کان نہ ہو، دونوں کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اور کان اگر کٹا ہوا ہے تو اس کے اندر اب مقدار جو فقہا نے رکھی ہے وہ قلیل اور کثیر میں فرق کی وہ مقدار ہے ثلث۔ ثلث معنی ہوتا ہے تہائی، 1/3 سے زائد کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور 1/3 کٹا ہوا ہے یا 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو صورت میں قربانی ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ جانور کی دم کا ہے، دم اگر سرے سے کٹی ہوئی ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر دم کٹی ہوئی مکمل تو کٹی ہوئی نہیں ہے لیکن 1/3 سے زائد کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی اگرچہ مکروہ ہے۔ اس طرح تھن، بکری کے اندر چونکہ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں اور گائے بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں، تو اگر بکری کے اندر ایک تھن بھی کسی کا خشک ہے تو اس صورت میں یہ عیب کثیر شمار ہوگا اور قربانی نہیں ہوگی، اور گائے بھینس کے اندر
4 تھنوں میں سے اگر 1 تھن خشک ہے تو یہ عیب یسیر ہے، عیب کثیر نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر گائے بھینس میں 2 تھن خشک ہیں یا 2 سے زائد تھن خشک ہیں تو صورت میں یہ عیب کثیر ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ پاؤں کے اندر بھی اگر دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا 1 پاؤں کٹا ہوا ہو تو صورت میں قربانی نہیں ہوتی، عیب کثیر ہے۔ اور اسی طرح اگر لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ چل کر قربانی کی جگہ تک مذبح تک نہیں جا سکتا تو یہ بھی عیب کثیر ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر معمولی سا لنگ ہے اور وہ چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس صورت میں یہ عیب یسیر ہوگا، قلیل عیب ہے، صورت میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو اور اس کے بدن سے بدبو آتی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ کمزوری، اگر جانور کی کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ بالکل ہڈیوں میں مغز سرے سے نہ رہے، گودا رہ ہی نہ ختم ہو جائے تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب کثیر ہے۔ اس طرح جنون یا پاگل پن اتنا زیادہ ہے کہ جانور چرتا ہی نہیں ہے، چارہ نہیں کھاتا تو اس صورت میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا جنون یا پاگل پن اتنا کم ہے کہ وہ چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس صورت میں یہ عیب یسیر ہے، قلیل ہے، کثیر نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح وہ جانور کے جو خسی جانور کی قربانی جائز ہے، یہ عیب عرف شرع میں عیب نہیں ہے، چونکہ اس کے ساتھ کوئی منفعت مقصود نہیں ہوتی جو منفع زائل ہو جائے، ویسے بھی یہ کھانا جائز بھی نہیں ہے، تو اس لیے خسی جانور کی قربانی کرنا درست ہے، یہ عیب شمار نہیں ہوتا شریعت کی نظر میں، بلکہ خود سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن بکروں کی قربانی فرمائی تھی وہ بکرے خسی تھے۔ اسی طرح مرض، اگر ایسا مرض ہو جو بالکل واضح بیماری ہو جانور کو تو یہ بھی عیب کثیر ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ خنثی جانور، وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں تو یہ بھی عیب کثیر ہے، اس جانور کی قربانی بھی شریعت کی نظر میں نہیں ہوتی۔ باقی جو بوڑھا جانور ہے، بڑھاپا کوئی عیب کثیر نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جانور کی قربانی میں فرق نہیں آتا، بوڑھے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حاملہ جانور جو ہے، وہ جانور جس کو حمل ہو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے حاملہ جانور کی قربانی کرنا، لیکن اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی تو قربانی بہرحال ہو جاتی ہے۔ اور حمل والا جانور کی اگر قربانی کی جائے اور اس صورت میں بچہ نکل آئے تو اگر بچہ مردہ ہو تو اسے پھینک دیا جائے گا، اور اگر زندہ بچہ نکلے تو اس بچے کو بھی ذبح کر کے صدقہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہم نے عیب کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں، جملہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیں کہ عیب ہو تو کیا حکم ہے۔ اب ہم اسی کے اندر یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ بعضوں کا جانور لے لیا جاتا ہے اور جانور لینے کے بعد اگر کوئی اس جانور کو تبدیل کرنا چاہے، جسے استبدال کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، تو استبدال جو ہے قربانی کے جانور کا یہ درست ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے 80,000 کا جانور لیا، بعد میں اسے کوئی مل گیا، اس نے اس کو بیچ دیا، اس کو بیچنے کے بعد اس نے آگے اسے دوسرا جانور 70,000 ملا، 70,000 والا جانور خرید لیا، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جو غنی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قربانی کا جانور کم تر جانور سے بدل لے یا اسی کی مثل جانور سے بدلے، اعلیٰ جانور سے بدل سکتا ہے۔ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر قربانی کا جانور کسی نے خریدا ہے اور اسے اس کے بعد دوسرا ایسا جانور پسند آیا ہے کہ جو اس سے قیمت میں بھی زیادہ ہو اور اس سے زیادہ فربہ ہو، گوشت میں بھی اس سے زیادہ ہو، تو اس جانور سے تو بدلا جا سکتا ہے اسے، لیکن اگر وہ دوسرا جانور اسی جانور کی مثل ہو یا اس سے کم تر ہو تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ جو چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی نیت سے لے لی تھی، اللہ کے ہاں ذبح کرنے کی نیت سے، اس سے رجوع کرنا لازم آ رہا ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ناپسند کرتی ہے۔ یعنی غنی جانور کو اسی وقت تبدیل کر سکتا ہے کہ جبکہ دوسرا جانور اس جانور سے اعلیٰ ہو، قیمت میں بھی اعلیٰ ہو اور گوشت میں بھی اعلیٰ ہو، اعلیٰ اور اغلیٰ ہو، مہنگا ہو، تو اس جانور کو لے سکتے ہیں، ادروائز تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور رہ گیا وہ شریف فقیر کہ جس نے قربانی کی نیت سے ہی جانور خریدا تھا، وہ اگر جانور تبدیل کرنا چاہے تو وہ جانور تبدیل مطلقاً نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جانور اس نے خریدا تھا وہ اس پر متعین ہو گیا ہے کہ اس کی قربانی کرے، کیونکہ اس کے لیے وہ نظر کے قائم مقام ہے، نظر اور منت کے حکم میں ہے، تو اسے وہ ایز اٹ از قربانی کرے گا، من وان اسی جانور کی قربانی کرے گا، دوسرے جانور سے شریف فقیر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین، قربانی کے وقت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کرنے کی اجازت کب ہے، قربانی کب کی جاتی ہے؟ تو شریعت نے قربانی کے 3 دن رکھے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ 10 ذوالحجہ کو اجازت ہے، 11 ذوالحجہ کو اجازت ہے، 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب تک اجازت ہے۔ یعنی اگر دن اور رات ملا کر بات کریں تو 3 دن بنیں گے اور بیچ والی 2 راتیں بنیں گی۔
10 ذوالحجہ کا دن، 11 ذوالحجہ کا دن، 12 ذوالحجہ کا دن اور 20 کی 2 راتیں، یہ قربانی کا وقت ہے۔ اس میں کسی بھی وقت قربانی کی جائے گی، قربانی ادا ہو جائے گی۔ رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، دن میں قربانی کریں تو اچھا ہے، افضل ہے، اولا ہے، لیکن اگر کوئی رات میں قربانی کرتا ہے تو رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور جو فقہا نے رات کو قربانی کرنے کو مکروہ قرار دیا تو وہ اس صورت میں مکروہ قرار دیا تھا جبکہ روشنی کا انتظام پچھلے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تو آج جہاں لائٹنگ کا بھرپور اہتمام ہو اور غلطی کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پر رات میں بھی کوئی قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی، اور جہاں لائٹنگ کا بھرپور اہتمام نہ ہو، غلطی کا اندیشہ ہو تو وہاں بھی قربانی کرنے سے قربانی تو ادا ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ مکروہ ہونا یا کراہت صرف تنزیہی درجے کی ہے، خلاف اولا ہے، یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ پہلے بھی مکروہ تحریمی نہیں تھا، تنزیہی تھا، اور آج بھی جن علاقوں میں یا جس جگہ پہ روشنی کا بھرپور انتظام نہ ہو اور غلطی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر صرف کراہت تنزیہ ہوگی، اور جہاں روشنی کا بھرپور اہتمام ہو تو وہاں کراہت تنزیہ بھی نہیں ہوگی۔ پہلا دن افضل دن ہے، افضل یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کی جائے، پھر اس کے بعد 11 ذوالحجہ، پھر اس کے بعد 12 ذوالحجہ۔ ان ایام میں ہی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے بعد قربانی نہیں کر سکتے اور ان سے پہلے بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہیں سے ایک اور ضروری مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں اور وہ بیرون ملک سے اپنے ملک میں کسی کو وکیل بناتے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ تو اس صورت میں خوب یاد رہے کہ سبب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سبب وجوب کا مطلب ہے وقت ہونا، یعنی اگر کوئی ایسے ملک میں موجود ہے کہ اس ملک میں عید کا دن شروع ہو گیا اور یہاں عید کا دن شروع نہیں ہوا، مثلا پاکستان کا کوئی بندہ باہر رہتا ہے حجاز مقدس میں، حجاز مقدس میں 10 ذوالحجہ تھی اور یہاں 9 ذوالحجہ ہے، اس نے وہاں سے کسی کو وکیل بنایا کہ میری قربانی یہاں کر دو، تو اگر کسی نے یہاں اس کی قربانی کی تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جو قربانی کی ہے یہ 9 ذوالحجہ کو کی ہے اور یہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہاں 10 ذوالحجہ تھی، قربانی کا وقت شروع ہو چکا تھا، یہاں قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا۔ اس طرح کی قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں جگہ، ملک سے باہر بھی اور اس ملک میں بھی، دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو تو ہی قربانی کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ ایک صورت قربانی نہ ہونے کی میں نے بتا دی، ایک صورت اور یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پاکستان کے اندر 12 ذوالحجہ ہے لیکن وہاں پر 12 ذوالحجہ ختم ہو چکی تھی، 13 ذوالحجہ ہو چکی، اور اب کسی نے یہاں وکیل بنایا کسی کو، تو چونکہ اب وہاں والے کے حق میں سبب وجوب وقت نہیں پایا گیا، اس لیے یہاں بھی اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ باہر سے کوئی اگر اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنائے گا تو قربانی کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی ان دنوں میں کی جائے کہ جن دنوں میں دونوں جگہ سبب وجوب یعنی وقت پایا جا رہا ہو، وہاں بھی قربانی کا وقت ہو جس ملک میں وہ بندہ موجود ہے جس کی قربانی کی جا رہی ہے، اور اس ملک میں جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یہاں بھی وقت ہو، دونوں جگہ قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی ادا ہوگی۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی قربانی کا وقت شروع نہ ہوا ہو یا قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہو تو اس صورت میں اس بندے کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اور باقی وہ جو فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ مکان ادھیہ کا اعتبار ہے قربانی والے کی، جہاں قربانی کی جا رہی ہے اس جگہ کا اعتبار ہے، تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وقت موجود ہو، سبب وجوب یعنی وقت موجود ہے، ایک بندہ شہر میں ہے اور قربانی گاؤں میں کروانا چاہ رہا ہے تو وہ فقہاء نے اس کے حوالے سے فرمایا تھا، یا وہ گاؤں میں موجود ہے قربانی شہر میں کروا رہا ہے، تو چونکہ گاؤں اور شہر کا جو وقت ہے وقت ایک ہی ہے، بس ایک جو ادا کی شرط ہے، شرط ادا، اس میں فرق ہے۔ وہ شرط ادا کیا ہے کہ شہر میں قربانی ادا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز ہو چکی ہو، کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو قربانی کی جا سکتی ہے، کسی بھی جگہ عید کی نماز نہ ہوئی ہو تو شہر میں قربانی نہیں کی جا سکتی، جبکہ گاؤں دیہات میں چونکہ عید کی نماز واجب نہیں ہوتی تو اس لیے گاؤں دیہات کے اندر طلوع فجر کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ فقہاء نے یہ فرمایا تھا کہ شہر اور گاؤں یعنی یہاں سبب وجوب پایا جا رہا ہو، صرف شرط ادا میں اختلاف ہو، تو وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اعتبار مکان ادھیہ کا یعنی جہاں قربانی کی جا رہی اس جگہ کا اعتبار ہے، ادروائز جہاں سبب وجوب ہی الگ الگ ہو جائیں تو وہاں کے لیے فقہاء نے ایسی کوئی شرط نہیں فرمائی۔ تو قربانی اگر باہر سے کوئی کسی دوسرے ملک میں کروا رہا ہے تو اس شرط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر جس ملک میں بندہ موجود ہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ، اور وہ ملک جہاں قربانی کروائی جا رہی ہے اس بندے کی طرف سے، دونوں جگہ پر سبب وجوب یعنی قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر قربانی کا وقت کسی ایک جگہ بھی شروع نہ ہوا ہو یا ختم ہو چکا ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔
اب ذبح کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جائے گا تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ جو بندہ ذبح کر رہا ہوتا ہے، ذابح قصاب جو ہے، اس کے ساتھ جو گھر کا مالک ہے یا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ بھی چھری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر چھری پر ایک سے زائد بندوں کا ہاتھ ہو تو سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی نہیں لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو جانور کو ذبح کر رہا ہے وقت ذبح اللہ کا نام لینا ان سب کے لیے ضروری ہے جن جن کا چھری پر ہاتھ ہے۔ اگر صرف ذابح قصاب ہے، ایک ہی بندہ ذبح کر رہا ہے، چھری پر اسی کا ہاتھ ہے، پھر تو صرف اس کا کہنا کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ پر کسی اور نے بھی ہاتھ رکھ رکھا ہے، چاہے وہ گھر کے بچے کا ہو یا گھر کے بڑے کا ہو، اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، سب نام لیں گے۔ جانور جب ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے ہوئے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، دوسرا جانور ذبح کرتے ہوئے گھسیٹ کے نہ لے جایا جائے۔ وہ جانور چونکہ قربانی کا جانور ہے تو اس جانور کی تعظیم و تکریم کو حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ اس جانور کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے اور اس جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، اس کو چارہ کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، اس کے بعد اسے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح اس جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی اس جانور کا اکرام کیا جائے اور جب ذبح کیا جائے تو اس طرح ذبح کیا جائے کہ اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ بے وجہ بے زبان جانوروں کو تکلیف دینے کی ممانعت ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی بلا وجہ کی تکلیف دینا جانور کو بھی ممنوع ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو خون بہتا ہے تو اس خون کو اپنے پاؤں پہ لگا لیتے ہیں یا گھر کے دروازے پہ لگا لیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ لگاتے ہیں یا بچوں کے پاؤں پہ لگا دیتے ہیں کہ جناب اس سے بہادری پیدا ہوگی، اور گھر کے دروازے پہ یا دیوار پہ باہر لگا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جناب اس سے آفات و بلیات ٹلیں گی۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جانور کا جو بہتا خون ہے، چاہے وہ قربانی کے جانور کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ناپاک ہے، شرعاً وہ نجس ہے، وہ حرام ہے، اسے اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ اس سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ۔ پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں، اپنے پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں، بچوں کے پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں، اور گھر کی دیواروں یا گھر کے دروازے پہ بھی اسے لگانا جائز نہیں۔ اور رہ گیا آفات و بلیات کے ٹلنے کا تصور، تو یہ تو ویسی بدشگونی کے اندر آتا ہے، توہم پرستی کے اندر آتا ہے۔ آفات و بلیات اس طرح خون سے نہیں ٹلتی ہیں، آفات و بلیات نیک کاموں سے ٹلتی ہیں، آفات و بلیات اللہ کے حضور دعا کرنے سے ٹلتی ہیں، آفات و بلیات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ٹلتی ہیں، آفات و بلیات ادعیہ معصورہ سے ٹلتی ہیں۔ وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، وہ استعادے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہوئے ہیں، وہ پڑھنے سے آفات و بلیات ٹلتی ہیں۔ اس طرح جانوروں کے خون لگانے سے آفات و بلیات نہیں ٹلتی۔ باقی نیک کام جو بھی ہو وہ آفات ٹلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، صدقہ بھی آفت ٹلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جانور قربان کرنا یہ فعل جو ہے خود یہ فعل آفت ٹلنے کا ذریعہ ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ لیکن اس طرح خون وغیرہ لگانا اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ آفت ٹلنے کا ذریعہ ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ اعتقاد بھی غلط ہے اور یہ فعل بھی غلط ہے، دونوں چیزیں ہی غلط ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جانور جب ذبح کیا جائے گا تو ذبح کرتے ہوئے اسے جانور کو قبلہ رو لٹایا جائے گا، یعنی ذبح کرنے والا جو ذابح ہے وہ بھی قبلہ رو ہو، اور جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی قبلہ رو ہو، اور جب اس پہ پاؤں رکھیں گے، پاؤں رکھ کے اس پہ دعا پڑھی جائے گی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جب یہ ذبح ہو جائے اس کے بعد اب دعا کریں گے اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ومن حبیبک سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو اس صورت میں منی کی جگہ من کہیں گے اور آگے اس کا نام لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر خالد کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، خالد جو کہ احمد کا بیٹا ہے، خالد بن احمد کی طرف ذبح کر رہے ہیں تو یوں دعا مانگی جائے گی اللہم تقبل من خالد بن احمد کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ومن حبیبک سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قربانی کے مسائل سمجھنے کی اور اپنی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کی شرعی خرابیوں سے بچائے۔ قربانی کے معاملے میں بھی اور قربانی کے علاوہ بھی تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی مسائل سیکھنے کی، اس پر درست انداز میں عمل کرنے کی اور درست انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے،